أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض. يسبح له ما في السماوات والأرض. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله
الحمدللہ. یہ تھے جناب اسامہ بھائی جو کہ تلاوت قرآن مجید ارشاد فرما رہے تھے. اب میں حمد باری تعالیٰ کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب حیدر تنویر بھائی کو کہ آئیں اور حمد باری تعالیٰ ارشاد فرمائیں. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں, سراپا فقر ہوں, عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. بھکاری وہ کہ جس کے پاس جو لی ہے نہ پیالہ ہے, بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے. بتائے دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر, سکون قلب کی دولت ہوس کی بینٹ چڑھا کر, لٹا کر ساری پونجی غفلتوں عصیاں کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں. تیرے کعبے کے آنچل میں گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ, ارادے مزمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ, کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی, کہ کس جنجال میں گزری ہیں گھڑیاں زندگانی کی. خلاصہ یہ کہ بس جلب ان کے اپنی روح سیاہی سے, سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے, تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی. تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے حالی. یہ تیرا گھر ہے, تیرے مہر کا دربار ہے مولا, سراپا نور ہے, ایک محبت انوار ہے مولا. تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے حالی ہوں, نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں. زبان کے ندامت دل کی ناقص ترجمانی پر, خدایا رحم میرے اس زمانے بے زبانی پر. یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا, سراپا نور ہے, ایک محبت انوار ہے مولا. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں, سراپا فقر ہوں, عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. یہ تھے حیدر بھائی جو کہ حمد باری تعالیٰ ارشاد فرما رہے تھے. اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب حافظ ضیاء الرحمان بھائی کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول ارشاد فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سب حضرات محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک، اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس کے ورفعنا لک ذکرک، اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس کے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا قرآن جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ ان کا نبی ان کا نبی سب کا نبی ہے، ہم سب کا نبی ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، جس پر ہی نظر جس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، ہم سب کا نبی ہے۔ والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے، والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ ہمارے مہمان خصوصی اور مقرر جناب ڈاکٹر عبدالمحنیر صاحب تشریف لا چکے ہیں، وہ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تعالیٰ 5 سے 7 منٹ میں انشاءاللہ ادھر پہنچ جائیں گے۔ تو اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب قیم زون 37 ملک عمر بھائی کو، وہ آئیں اور افتتاحی کلمات۔ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب سے پہلے میں
حاجی پورہ یونین کونسل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے سیرت کے عنوان پہ آج کا پروگرام رکھا ہے، اور ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہمیں اس حوالے سے بڑا شور نظر آتا ہے. ہر طرف جھنڈیاں ہوتی ہیں، سجاوٹیں ہوتی ہیں، لائٹنگیں ہوتی ہیں، لیکن جو پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ایک روشنی لے کے آئے تھے، ایک نور لے کے آئے تھے، اور اگر وہ نور ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا تو یہ کشمور میں جو واقعہ ہوا ہے چند دن پہلے، دلوں کو ہلا دینے والا واقعہ جو ہوا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی محبت نہیں ہے. دور سے ہمارا کوئی تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. گو کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارے حالات و واقعات، ہمارے گھروں کا ماحول، ہمارے بازاروں کا ماحول، ہماری عدالتوں کا ماحول، زندگی کے جس گوشے میں آپ چلے جائیں، کہیں پہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نظر نہیں آتی. رمضان جانی صاحب نے مجھے اچانک ہی بلا لیا ہے، میں کوئی مقرر تو نہیں ہوں، بہرحال بات 1-2 منٹ آپ کے سامنے رکھوں گا. آج کے جو مقرر ہیں عبدالرحمن حنیف صاحب منڈی بہاؤالدین سے، وہ تشریف لا رہے ہیں، پہلے بھی وہ آتے ہیں اور انشاءاللہ تفصیل سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھیں گے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے پہلو پہ ایک واقعہ آپ کے سامنے شیئر کروں گا. میرا اور آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، اور اگر ہم نے یہ دیکھنا ہو کہ اللہ کے نبی سے محبت کیا ہے تو ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا. 1400 سال ہمیں پیچھے جانا پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس شخص نے سب سے زیادہ محبت کی؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کس شخص، کون سے جو ایسے شخص تھی، ایسی شخصیت تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے بڑھ کے محبت کی؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے کوئی؟ ہاں، سیدنا ابو بکر صدیق. ایک سیرت نگاروں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں جا کے نماز ادا کیا کرتے تھے. انہوں نے اپنے ساتھیوں کو منع کیا تھا کہ اپنا ایمان چھپا کے رکھیں، گھروں میں نماز پڑھیں، گھروں میں اللہ کی عبادت کریں. کچھ مسلمانوں کو آپ نے حکم دیا کہ آپ حبشہ چلے جائیں، ہجرت کر کے چلے جائیں، اپنے ایمان کو ظاہر نہ کریں. لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھتے تھے، اللہ نماز پڑھتے تھے. ایک دفعہ چند بدبختوں نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہی ہے، تو انہوں نے ٹھان لی کہ آج ہم کچھ کریں گے. نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج ہم ذرا کو معاملہ کریں گے. تو 6-7 افراد تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا. ایک نوجوان دوڑتا ہوا ابو بکر کے پاس گیا. ابو بکر صدیق، آج تمہارے دوست کی خیر نہیں ہے، ادھر کچھ لوگوں نے ان کو گھیر لیا ہے، وہ ان کو اور ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں. رسول اللہ ابو بکر صدیق نے جب یہ بات سنی فوراً اٹھے اور دوڑ لگا دی، اور جب وہ وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا ہوا تھا. وہ
ان کے ساتھ بد کلامی کر رہے تھے، تو آپ نے دور سے آواز دی، آپ نے کہا کیوں اس شخص کو مارتے ہو کہ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے؟ صرف اس لیے مارتے ہو کہ وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے؟ وہ جو 6-7 لوگ تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور سیدنا ابو بکر صدیق کو اتنا مارا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ختم ہو گئے۔ ادھر پھر ابو بکر صدیق کے جو قبیلے کے لوگ تھے ان کو پتہ چلا کہ یہ واقعہ ہو رہا ہے، وہ وہاں پہ پہنچے، تو وہاں پہ انہوں نے پہنچے حضرت ابو بکر صدیق کو وہاں سے اٹھایا اور اٹھا کے گھر لے گئے۔ حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا تو ابو بکر صدیق کی یہ کیفیت تھی کہ سر کے جس حصے کو ہم ہاتھ لگاتے تھے بال ہمارے ہاتھ میں ہوتے تھے ان کے۔ اور جب کچھ دنوں کے بعد اللہ نے زندگی ان کی بچائی تھی، جب کچھ دنوں کے بعد انہیں جب تھوڑا سا ہوش آیا تو ان کی زبان پہ تھی کہ رسول اللہ کہاں ہیں، اللہ کے نبی کہاں ہیں۔ ابو بکر صدیق کی والدہ فرماتی ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں نہیں، مجھے ان کی خبر چاہیے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر صدیق کی والدہ جاتی ہیں اور ام جمیل حضرت عمر فاروق کی بہن، وہ اس وقت ایمان لے آئی تھی، انہوں نے اپنا ایمان چھپایا تھا، ان کو بلا کے لاتی ہیں کہ آپ بتائیں ابو بکر صدیق کو کہ رسول اللہ ٹھیک ہے۔ تو ان کے پاس آئیں، انہوں نے آ کے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھ لیتا۔ ایک طرف ان کی والدہ، ایک طرف ام جمیل، رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق کو لے کے جاتی ہیں دارۂ ارقم، جو مسلمانوں کا مرکز تھا بالکل شروع میں، جہاں پہ مسلمان چھپ کے دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ وہاں پہ جب پہنچتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ کے حضرت ابو بکر صدیق مسکراتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماتھا چوم لیتے ہیں۔ تو کیا محبت، میرا اور آپ کا بھی دعویٰ محبت کا ہے، اور یہ ایمان کی شرط اول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایمان کی شرط اول ہے۔ جس کو اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اور میں محبت بھی کافی نہیں ہے، شدید محبت، اپنی اولاد سے زیادہ محبت، اپنے والدین سے زیادہ محبت، اپنی جان سے زیادہ محبت، اپنے کاروبار سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے۔ وہ لازمی ہے۔ اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ بس ٹھیک ہے، ایک سائڈ پہ ٹھیک ہے، کنارے پہ رہ کے ٹھیک ہے جی، وہ نہیں۔ اگر ہم نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو اس کے ثبوت میں ہمیں پھر یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خود اور میرے فرشتے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔
اے ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اپنا جو تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اس کا ہم جائزہ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب میں اور آپ دیکھیں، اور ہمارا دعویٰ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہو کہ مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے، اور اس حوالے سے ہمارا کوئی تعلق ہی نماز کے ساتھ نہ ہو، پھر ہم تھوڑا اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم اپنے بازاروں کی طرف آ جاتے ہیں۔ میں تھوڑا سرسری آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں چیزوں کو۔ ہماری منڈیوں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں یہ ہے کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ میں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں ہوتا، اور اللہ کے نبی تو یہ فرماتے ہیں کہ مومن تو جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کیا میں ایک چھوٹا سا جائزہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں۔ ڈاکٹر عبدالرحمان حنیف صاحب تشریف لے آئے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امیر زون PP 37 شیخ عتیق الرحمان صاحب تشریف لائے ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو یہ ایک سرسری سا جائزہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہے کہ ہم ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں۔ جن چیزوں کو انہوں نے حکم دیا ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور جن چیزوں سے انہوں نے منع فرمایا اس سے رک جائے۔ وہ اپنے اوپر ہم اس کی لازمی پابندی کر لیں، کیونکہ میں اللہ کے نبی کا امتی ہوں، مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے سب سے زیادہ، میرا یہ دعویٰ ہے اور ہم سب کا یہ دعویٰ ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں، جو تعلیمات لے کے آئے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمارے مہمان گرامی مقرر جناب ڈاکٹر عبدالرحمان حنیف رانجھا صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ اب آپ کے درمیان ہم زیادہ حائل نہیں رہتے، صرف میں ان کا چھوٹا سا تعارف کراتا جاتا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالرحمان حنیف صاحب مولوی بہاؤالدین سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ اپنی زندگی کا بہت عرصہ تقریباً 10 سے 12 سال سیالکوٹ میں گزار کے گئی ہیں۔ ان کا کلینک رنگپورہ چونک کے اندر تھا، تو یہ ہمارے بڑے گہرے اور بیسٹ فرینڈ میں شامل ہیں۔ تو سیالکوٹ کے اندر انہوں نے فہم قرآن کے نام سے کلاسز شروع کی، جس کا ہم نے ابتدائی سب سے پہلی کلاس الحمدللہ حاجی پورے کے اندر کی تھی، خواجہ انور مرحوم کے گھر میں۔ اس ٹائم وہ الحمدللہ ان کو اللہ رک رحمت کرے، وہ زندہ تھے۔ تو الحمدللہ یہ سلسلہ ہم نے سیالکوٹ کے پورے ضلع میں بھی ہم نے شروع کیا الحمدللہ۔ تو اس کے ساتھ ہماری اور بھی بہت سی یادیں ان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو ابھی ہم نے ان کو دعوت دی تو الحمدللہ ہماری دعوت پر تشریف لے، ہم کا بہت شکر گزار ہیں۔ تو اب میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں جناب ڈاکٹر عبدالرحمان حنیف رانجھا صاحب کو کہ آئیں اور حاضرین سے خطاب کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما كثيرا اللهم ارزقنا علما نافعا واسعا عميقا اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا من عندك اللهم ارزقنا حياة سعادة وموت شهادة ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ انتہائی قابل احترام جناب شیخ عتیق الرحمان صاحب، محترم رمضان جانی صاحب اور میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں اور دوستوں اور انتہائی محترم عزیز بہنوں، آج کی یہ محفل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عنوان سے سجائی گئی ہے، میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں شہر اقبال میں اپنے ان پرانے دوستوں کے موجود کچھ دیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گزاروں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کروں۔ لیکن سیرت طیبہ پر گفتگو کرتے ہوئے ہمیشہ ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے کس گوشے کا ذکر کیا جائے، آپ کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے آغاز کہاں سے کیا جائے، اختتام کہاں پہ کیا جائے، آپ کی سیرت کے کس گوشے کا ذکر کیا جائے اور کس کو چھوڑ دیا جائے، تو میرے سامنے میرے آقا و مولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس قدر وسعت اور جامعیت کے ساتھ نظر آتی ہے کہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کس گوشے کی بات کی جائے۔ عربی کا ایک شاعر تھا، بہت بڑا شاعر، ایک روز اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا، کاغذ قلم لیے شاعری کے موڈ میں تھا۔ اس نے سوچا میں نے ساری زندگی لوگوں کے بارے میں شعر کہتے ہوئے گزار دی، کبھی کسی کے حسن کی بات کی، کبھی کسی کی جرت، شجاعت اور بہادری کو داد دی، کبھی کسی قبیلے کے گن گائے، کبھی کسی کی زلف گرائے گیر کا اسیر بنا، کبھی کسی کے حسن کے بارے میں اشعار کہے۔ آج کیوں نہ میں کوئی نعت کہوں، آج کیوں نہ میں کوئی نذرانہ بحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروں۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے قلم کو پکڑا اور کاغذ لیا اور میری طرح سوچنے لگا کہ اب میں بات شروع کہاں سے کروں، سیرت کے کس گوشے کی بات کروں، کس کا ذکر کروں۔ بڑی دیر تک سوچتا رہا، آپ کے بچپن کی بات کروں، آپ کے لڑکپن کی بات کروں، آپ کی بے داغ جوانی کی بات کروں، مکی زندگی کا ذکر چھیڑوں، مدنی زندگی کی باتیں کروں، غزوات کی بات کروں، جہاد کی بات کروں، فتوحات کی بات کروں، ریاست مدینہ کی بات کروں،
اقامت دین کی بات کروں، غلبہ دین کی بات کروں، آپ کے اخلاق طیبہ کی بات کروں، کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں؟ یہی سوچتا رہا اور ساری رات بیت گئی، وہ کچھ بھی لکھ نہ سکا۔ بالآخر صبح سحر کے وقت اس نے ایک شعر لکھا اور اپنا کاغذ اور قلم بند کر دیا، اور وہ ایک شعر میرے جذبات اور میرے احساسات کی ترجمانی کر گیا۔ وہ لکھتا ہے لیت الکواکب تدنو لی فانزمها اقود و مظہر فما ارزا لکم قلمی، کہ میرا یہ کاغذ، میرا یہ قلم اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جائے۔ لیت الکواکب تدنو لی فانزمها، اے کاش آسمانوں کی بلندیوں پر چمکتے ہوئے ستارے آج میرے ہاتھوں کے کنٹرول میں ہوتے تو میں ان ستاروں کو جوڑ جوڑ کر لفظ محمد لکھتا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مداح و ثنا بیان کرتا۔ آج شہر اقبال میں بھی یہی محسوس کرتا ہوں کہ میں انتہائی حقیر، انتہائی عاجز اور ادنا سا شخص، میری یہ اوقات ہی کہاں کہ میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کروں، کہ جس کے بارے میں اس شہر کے مرد کلندر نے کہا تھا وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ، اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ ہم نے کیا بیان کرنے ہے؟ ہم تو اتنا جانتے ہیں اول بھی وہ آخر بھی وہ، ہم تو اتنا جانتے ہیں قرآن بھی وہ فرقان بھی وہ، ہم تو اتنا جانتے ہیں یاسین بھی وہ طٰہٰ بھی وہ، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ رب کائنات کا اہل دنیا پر سب سے بڑا انعام بھی وہ، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر جتنے انعام فرمائے ہیں کبھی کسی احسان کو جتلایا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، وہ احسان کر کے جتلایا نہیں کرتا۔ اس نے ہمیں آنکھیں دیں، اس نے اس احسان کو نہیں جتلایا، اس نے سننے کو کان دیے، اس احسان کو نہیں جتلایا، اس نے ہمیں بولنے کے لیے زبان دی لیکن اس احسان کو نہیں جتلایا، اس نے ہمیں انسان بنایا اور کیا خوبصورت انسان بنایا لیکن احسان نہیں جتلایا، اس نے زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، اس نے سمندروں کے پانیوں کو بھاپ بنا کر بادلوں کی شکل میں دنیا میں پھیلا کر بارش کا اہتمام کیا لیکن احسان نہیں جتلایا۔ اس مٹی کے اندر سے کس قسم کے پھل پھول اور سبزیاں، فواکے اور کیسے کیسے نباتات اور کیسے کیسے جماعتات اس نے پیدا کر دیے، احسان نہیں جتلایا۔ ہاں، اپنی نعمتوں کا ذکر ضرور کیا، نعمتوں کی طرف اشارہ بھی کیا اور انسان کو جھنجھوڑا بھی کہ میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، لیکن جب احسان کی بات آئی تو اللہ رب العالمین نے پورے کلام مجید میں ایک ہی موقع پر اہل ایمان پر اپنا احسان جتلایا ہے، اور وہ یہ ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے اہل ایمان سنو، میں نے تم پر سب سے بڑا احسان جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنا محبوب تمہارے درمیان بھیج دیا ہے۔ سب سے بڑا احسان، سب سے بڑا احسان، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، اور میرے محبوب نے آ کر میری قرآن کی آیات کی تلاوت سنائی، اور اس تلاوت کے ذریعے میرے محبوب نے تمہیں پاک کیا، تمہیں صاف کیا، تمہارے نفس کا تزکیہ کیا، تمہارے اندر کو نکھارا اور سنوارا، تمہارے باطن کو پاک کیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ،
اور اس کتاب کی تعلیم دے کر تمہیں حکمت سکھائی، تمہیں دانش و بینش سکھائی، وگرنہ تم کیا تھے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم تو کھلی گمراہیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، کھلی گمراہیوں میں ڈوبے ہوئے۔ اگر میں یہ احسان نہ کرتا، اپنے محبوب کو نہ بھیجتا، تو تم تو پستیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، تم تو ظلمات اور تاریکیوں میں گھرے ہوئے تھے، تم تو گندگیوں میں لتھڑے ہوئے تھے۔ میرا محبوب آیا، اس نے تمہیں پستیوں سے اٹھا کر اس نے تمہیں اوج ثریا تک پہنچایا، اس نے تمہیں ظلمات سے نکال کر روشنیوں کی جانب مائل کیا، اس نے تمہیں گندگیوں سے نکال کر خوشبوؤں کی طرف پھیرا، اور جب تم انسانیت کے مقام سے گر چکے تھے اس نے تمہیں انسانیت کے مقام پر فائز کیا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ہم اپنے آقا کو کیوں کہتے ہیں محسن انسانیت؟ وہ صرف مسلمانوں کے لیے محسن نہیں ہیں، وہ پوری انسانیت کے لیے محسن ہیں۔ ہم اپنے آقا کو کیوں کہتے ہیں رحمت للعالمین؟ وہ صرف رحمت للمسلمین نہیں ہیں، وہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اس لیے کہ پوری انسانیت کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق اور کردار کی ان بلندیوں پہ فائز کیا کہ آج اگر دنیا آپ کی تعلیمات کو بھول جائے اور آپ کی تعلیمات کو فراموش کر دیا جائے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو پھر دوبارہ انہی گمراہیوں میں گھر جائے اور انہی پستیوں میں ڈوب جائے۔ جب میرے آقا اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو اسے دور جہلیت کہا جاتا ہے، ایسا دور کہ جس میں لوگ اپنے حقیقی خدا کو بھول کر پتھر کے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے تھے، ایسا دور کہ جس میں ایک سگا باپ اپنی ہی بیٹی کو اپنے ہاتھوں زندہ دفن کر دیا کرتا تھا، ایسا دور کہ جس میں لوگوں کی تلواروں کی پیاس اپنے بھائیوں کے خون سے نہیں بجھ پا رہی تھی، ایسا دور جس میں مسافروں کو لوٹ لینا، چوری کرنا، ڈکیتی ڈالنا یہ کوئی جرم ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ شراب اور جوئے میں مست لوگ، ہر طرح کی برائی میں گھرے ہوئے لوگ، لیکن جب اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو وہ ایک شخص، ایک ہستی کہ جنہوں نے آ کر انسانیت کا مقدر بدل دیا، انہوں نے ایک ایسا انقلاب برپا کیا، سوچ اور فکر کے زاویوں کی تبدیلی کا انقلاب، لوگوں کو پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں پہ فائز کرنے کا انقلاب، تحت الثری سے اٹھا کر اوج ثریا تک پہنچانے کا انقلاب، جہنم کے گڑھے کنارے لوگوں کو کھڑے جنت کی طرف لانے کا انقلاب، ایک ایسا انقلاب کہ جس کی نظیر اور مثال ہمیں دنیا میں نہیں ملتی۔ وہی شخص جو کل تک اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہا تھا، جب یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کے پروسیس سے گزرا، تو پھر کیا ہوا؟ یہ میرے آقا کی نظر کرم تھی، یہ میرے آقا کی تعلیمات تھیں، یہ میرے آقا کی تربیت تھی۔ اپنی بیٹیوں کو زندہ گاڑنے والے غیروں کی بیٹیوں کی عزت و عصمت کے محافظ بن گئے۔ یہ میرے آقا کی تعلیمات تھیں کہ جن کی تلواروں کی پیاس اپنوں کے خون سے نہیں بجھ پا رہی تھی، وہ پوری دنیا میں امن کا، مساوات کا، عدالت کا پرچم لے کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ میرے آقا کی تعلیمات تھیں کہ وہ جو پتھر کے بنے ہوئے لات، منات، عزا اور حبل کے آگے سجدہ ریز تھے، آج پوری دنیا میں رب کائنات کی توحید کے پرچم کو بلند کرنے والے بن گئے۔ یہ میرے آقا کی تعلیمات تھیں، وہ کہ جن کے اندر معاشرے کی ہر خرابی موجود تھی، جو شراب اور نشے میں دھت رہتے تھے، جو جوا کھیلتے تھے، قمار بازی کرتے تھے، وہ دنیا کی ہر برائی میں جو بری طرح گھر چکے تھے، آج میرے آقا کی نظر کرم سے اور میرے آقا کے فیض سے وہ انسانیت کی اس بلندی تک اور اس مقام تک پہنچے کہ آسمان کے رب نے جو انہیں آسمان پہ بیٹھے دیکھا، وہ بھی پکار اٹھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ آج یہ لوگ انسانیت کے اس بلند اور اعلیٰ مقام پر فیض ہو گئے ہیں۔ آج یہ اخلاق اور کردار اور تقویٰ کی ان بلندیوں تک پہنچ گئے ہیں جہاں ان کا رب ان سے راضی ہو گیا اور وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔
ایک ہندو شاعر ہے ہری رام چند اختر، اس نے بھی ایک دن میرے آقا کی شان میں نعت کہی، اور عرب کا یہ سارا نقشہ اس نے اپنی نعت میں یوں کھینچا کہ جب میں پوری سیرت طیبہ کو پڑھتا ہوں اور اس کے بعد اس ہندو شاعر کی نعت کو پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یہ ساری نعتوں کا جھومر ہے۔ وہ عرب کے حالات کا نقشہ کھینچتے ہوئے لکھتا ہے کہ باہمی نفرت و کینہ تھا وتیرہ جن کا، سبق ان کو انس و الفت کا پڑھایا کس نے، جو شراب اور نشے کے تھے ازل سے مشتاق، میں وحدت کا انہیں جام پلایا کس نے، اور کس نے دختر رس سے غمگین کو رہائی بخشی، قید پرغم سے غلاموں کو چھڑایا کس نے، اور کس نے ریت کے ذروں کو بارود کی طاقت بخشی، خاک ناچیز کو اکسیر بنایا کس نے، اور کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا، اور کس نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا، اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور کس نے غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، زندہ ہو جاتے ہیں مرتے ہیں جو اس کے نام پر، اللہ اللہ کس نے موت کو مسیحا کر دیا، اور آدمیت کا سبھی سامان مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، اور وہ ہیں مال کے مدحت جناب محمد علی جن کی نعت نے تعریفوں کا کنارہ کر دیا۔ ایک شخص عرب سے اٹھنے والی ایک ہستی، اس نے عرب کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ انسانیت کیا ہے، انسانی حقوق کیا ہیں، انسان کی عظمت اور فضیلت کیا ہے، انسان کے فرائض کیا ہے، جس نے انسان کو انسانیت کے ساتھ ملایا اور انسانیت کی بلندی پہ فائز کیا ہے۔ ایک اور شاعر کہتا ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی احسانات کا ذکر کرتے ہوئے کہ لکھوں اگر حضور کے احسان کم سے کم، لکھوں اگر حضور کے احسان کم سے کم تو سطح فلک بنے میرا دیوان کم سے کم، دریا و درخت سب ہوں قلمدان کم سے کم، تب جا کے لکھا جائے عنوان کم سے کم، اور تعریف کرے گا کیسے کوئی بشر بعد از خدائے بزرگ تو ہی، قصہ مختصر اور کند و شہد و نبات یکجا کریں اگر، گل کی ہر ایک ذات کو یکجا کریں اگر، اور کل حسن کائنات کو یکجا کریں اگر، اور تمام رنگینی حیات کو یکجا کریں اگر، جو کچھ بھی رنگ و بو لیے یہ کائنات ہے، یہ سب شہ دین کے تبسم کی زکوٰۃ ہے۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ آج دنیا میں جس قدر بھی خیر ہے، آج دنیا میں جس قدر بھی بھلائیاں ہیں، آج دنیا میں جس قدر بھی رعنائیاں ہیں، آج دنیا میں جس قدر بھی خوشبو ہے، آج دنیا میں جس قدر بھی بلند اخلاق ہیں، آج دنیا میں جس قدر بھی بلند کردار ہیں، وہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے پھول ہیں، وہ سب میرے آقا کی ایک مسکراہٹ کا صدقہ ہیں، وگرنہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جب میرے آقا اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو یہ دنیا اندھیروں میں گھری تھی، یہ دنیا ظلمات میں ڈوبی تھی۔ میرے آقا نے ایک طرف انسان کو انسانیت کے بلند مقام پہ فائز کیا، دنیا میں ان کا مقام بلند کیا، انہیں اعلیٰ اخلاق سے بہراور کیا، ان کی بہترین تربیت کی، انہیں ایک انتہائی مہذب اور انتہائی اچھا اور بڑا انسان بنایا، اور دوسری طرف انہیں جہنم کی آگ سے بچا کر ہمیشہ کے لیے جنت کا مکین بنا دیا، ہمیشہ کے لیے جنت الفردوس میں رہنے والا بنا دیا۔ یہ میرے آقا کے احسانات ہیں، اور آج بحیثیت امتی ہم اپنے آقا سے اسی لیے محبت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا نے ہماری خاطر کس قدر قربانیاں دیں، ہماری خاطر رات رات بھر جاگ کر ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے۔ وہ ہمارے آقا تھے جن کو اس کے سوا کوئی دوسری فکر نہیں، یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی، اے میرے اللہ میری امت میری امت میری امت۔ وہ جو اپنی امت کی دنیا کو بھی بہتر کرنا چاہتے تھے اور اپنی امت کی آخرت کو بھی بہتر کرنا چاہتے تھے، دنیا اور آخرت دونوں میں اپنی امت کی فکر تھی کہ دنیا میں بھی میری امت عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ،
شرف کے ساتھ، بلندی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ جئے اور آخرت میں بھی جہنم کی آگ سے بچ کر جنت کے باغات میں داخل ہو جائے۔ آج جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، سیرت کی بہت ساری محفلیں لگتی ہیں، اور اس میں شک نہیں ہے کہ ہم گناہگار اور خطاکار جیسے بھی ہیں اپنے آقا و مولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے حد محبت اور بے حد احترام کرتے ہیں۔ ربیع الاول میں گھروں کو سجاتے ہیں، اپنے بازاروں کو سجاتے ہیں، گھروں میں لائٹنگ کرتے ہیں، پھولوں کے گلدستے سجاتے ہیں اور بڑی بڑی مجلسیں اور محفلیں منعقد کرتے ہیں، اور ایسی ایسی محفلیں کہ جن میں سال بھر کی جمع پونجی بے دریغ خرچ کرتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ عشق مصطفیٰ ہے، یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نسبت ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے۔ یہاں سیالکوٹ میں بیٹھے ہوئے ہمیں علم ہوتا ہے کہ فرانس کی فلاں بلڈنگ پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے لٹکائے گئے، ہم یہاں جل بھن جاتے ہیں، ہم اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں، ہمارا غصہ تھمنے کو نہیں آتا، ہم بے قرار ہو جاتے ہیں۔ یہ بے قراری کیا ہے؟ یہ عشق مصطفیٰ ہے، یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح کی بھی محبت کرتا ہے، وہ محبت وہ بڑی ہی قابل تعریف ہے، وہ محبت وہ بڑی ہی انمول ہے، وہ محبت وہ ایمان کی روح ہے، اس لیے کہ ہم فقیروں کے پاس جو سب سے بڑا اثاثہ ہے، جو سب سے بڑی دولت ہے، اس میں شک نہیں کہ وہ محبت مصطفیٰ ہی ہے۔ اور ہمارے پاس کیا ہے؟ اس محبت کے سوا اور ہمارے پاس کیا ہے؟ لیکن بحیثیت امتی اس محبت کے کچھ تقاضے ہیں، اس محبت کے کچھ تقاضے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت جوڑنے کے کچھ تقاضے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، اور وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ وہ ذمہ داریاں یہ ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو دے کر گئے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جس راستے پر ڈال کر گئے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سکھایا اس کو ہم قبول کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو حکم دیا ہم اس کو بجا لائیں، میرے اور آپ کے آقا نے ہمیں جس چیز سے روک دیا اس چیز سے ہم رک جائیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی پکڑ کر ہمیں جس راستے پہ چلایا اس راستے کو کبھی نہ چھوڑیں، اس راستے پر چلیں۔ اور سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارے آقا و مولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا۔ ربیع الاول کا پورا مہینہ مختلف مجلسوں میں اور تقاریب میں گزرتا ہے، لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اس ربیع الاول کے مہینے میں آنے والے نے دنیا کو کیا دیا ہے، اپنی امت کو کیا دیا ہے، اور آپ کی آمد کا اور بعثت کا مقصد کیا تھا؟ آپ اس دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ آئے تو آپ نے کیا کیا، اور گئے تو کیا کر کے گئے؟ جب تک ہم نے اپنے آقا کی سیرت کے اس لمحے اور اس گوشے کو نہیں سمجھتے، تب تک ہمارا امتی ہونے کا دعویٰ اور ہماری محبت کا دعویٰ وہ بالکل کھوکھلا رہے گا اور ادھورا رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیوں آئے؟ پہلی آیت میں نے آپ کو بتایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ میرے آقا اس دنیا میں اس لیے آئے، اللہ نے اس لیے احسان بنا کر بھیجا کہ وہ اللہ کے قرآن کی آیات کی تلاوت کریں اور اس تلاوت کے ذریعے اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اور اس کتاب کی تعلیم کے ذریعے حکمت سکھائیں اور دانش و بینش سکھائیں۔ تمام انبیاء اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ان کے رخصت ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے معجزے بھی رخصت ہو گئے۔ میرے آقا کا معجزہ ہے قرآن، وہ آج بھی زندہ ہے اور آج بھی موجود ہے۔ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ مجھ سے کئی بار دوستوں نے پوچھا کہ سیرت طیبہ کی سب سے اچھی کتاب کون سی ہے؟ تو میں نے بالکل اپنے فہم کے مطابق بغیر رکے جواب دیا کہ سیرت طیبہ کی سب سے اچھی کتاب وہ قرآن مجید ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیسا تھا، آپ کا اخلاق، آپ کا بیہیویئر، آپ کے رویے کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے ایک ہی جواب دیا
کہ تم نے کبھی قرآن نہیں پڑھا ہے؟ پورا قرآن ہی تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق ہے۔ بحیثیت امتی سب سے پہلا فرض ہم پہ یہ ہے کہ ہم نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ اس قرآن کو سمجھیں، اس کی تلاوت کریں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور اس کو سمجھ کر پڑھیں، اور اس میں جو لکھا ہے اس کے ذریعے اپنے نفس کا تزکیہ کریں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس کتاب کی تعلیم حاصل کریں، والحکمہ، اس لیے کہ دنیا جہان کے علوم، دنیا جہان کی حکمت، دنیا جہان کی بصیرت، دنیا جہان کے کامیابی کے سارے راز وہ اسی قرآن میں ہمیں ملیں گے۔ جب ہم اس قرآن کو سمجھ لیں گے اور قرآن سے جڑ جائیں گے تو جس طرح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ کے اور عرب کے جاہل لوگ اس قرآن سے جڑنے کے بعد بلندیوں پہ پہنچ گئے، اسی طرح آج کے یہ لوگ بھی اگر قرآن سے جڑ جائیں تو یہ پستیوں سے اٹھ کر بلندیوں پہ پہنچ سکتے ہیں۔ اور دوسرا فرض میرے آقا کا، اللہ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے محبوب پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر اس دنیا میں صرف اس لیے بھیجا لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ یہ دین جو اللہ نے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اس لیے بھیجا کہ یہ نظام سارے نظاموں پہ غالب آ جائے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اس لیے بھیجا یہ قانون دنیا بھر کے قوانین پر غالب آ جائے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اس لیے بھیجا کہ اسلامی تہذیب دنیا بھر کی تہذیبوں پر غالب آ جائے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر اللہ کے سچے دین کو غالب کر دیا جائے۔ ولو کرہ المشرکون، دنیا کے مشرک تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اللہ کا دین غالب آئے، وہ تو ہر دور میں غلبہ دین کے راستے میں رکاوٹیں حائل کریں گے، وہ تو کبھی بھی اقامت دین اور غلبہ دین اس کے راستے کو پہ آپ کو نہیں چلنے دیں گے۔ ولو کرہ المشرکون، لیکن وہ جس قدر بھی ناپسند کریں، میرے محبوب کی بعثت کا مقصد یہ ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ سچے دین کو تمام ادیان پر غالب کیا جائے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، ہم اپنے آقا و مولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ ہم یہاں اپنے آقا کی سیرت سننے آئے ہیں اور ہمارے آقا کی محبت ہمیں یہاں کھینچ لائی ہے۔ بحیثیت امتی ایک لمحے کے لیے اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے آقا سے وہ رشتہ جوڑتے ہوئے سوچیں کہ ہمارے آقا جس دین کو غالب کرنے کے لیے آئے تھے، اس دین کو غالب کرنے میں ہمارا کیا کردار ہے، ہمارا کیا رول ہے، ہمارا کتنا حصہ ہے، اور آج اس دین کی کیا حالت ہے جس کو میرے اور آپ کے آقا غالب کر کے گئے تھے۔ اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن کوئی صفا پہ کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے جو تبلیغ کی تھی، اس میں یہ بات واضح کر دی تھی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ عرب و عجم پر اسلام کی حکومت قائم ہو جائے۔ جب آپ نے کوئی صفا پہ کھڑے ہو کر مکہ کے سارے لوگوں کو جمع کیا، آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور ان کے سامنے کلمہ طیبہ رکھا۔ میں کہتا ہوں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت بعد میں پیش کی، سب سے پہلے اپنی سیرت کا، اپنے کردار کا لوہا منوایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفا پہ کھڑے ہو کر لوگوں سے پوچھا، لوگو میں نے تم میں 40 سال کا طویل عرصہ گزارا ہے، تم نے میرے بچپن کو دیکھا، لڑکپن کو دیکھا، تم نے میری جوانی کو دیکھا، اور اب میری ڈھلتی ہوئی جوانی بھی دیکھ رہے ہو، تم نے میرے ساتھ کاروبار کیے، تم نے میرے ساتھ معاملات کیے، تم نے میرے ساتھ سفر کیے، تم نے میرے پاس امانتیں رکھوائیں، تم نے مجھ سے فیصلے کروائے، تم نے میرے ساتھ رشتہ داریاں کیں، تم میرے ہمسائے رہے، پورے 40 سال میں تمہارے درمیان میں رہا، مجھے بتلاؤ میں کیسا شخص ہوں۔ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مجھے بتلاؤ
تم نے مجھے ایک سچا انسان پایا ہے یا کبھی مجھے جھوٹ بولتے بھی دیکھا ہے؟ تمام لوگوں نے بیک زبان ہو کر ایک ہی بات کی تھی کہ عبداللہ کے در یتیم، آپ ہم سے کس طرح کی پہیلیاں بجھوا رہے ہیں؟ ہم نے آپ کو جب بھی دیکھا، جب بھی آپ کو پرکھا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا، کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ ہم نے اپنی زندگی میں آپ سے بڑھ کر سچا، آپ سے بڑھ کر امانت دار، آپ سے بڑھ کر باحیا، آپ سے بڑھ کر باوفا، آپ سے بڑھ کر صاحب جود و سخا ہم نے آج تک نہیں دیکھا ہے۔ ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ طرح کا بلند اخلاق والا سچا اور امانت دار شخص آج تک دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا غور کر لو، سوچ لو، کیونکہ اس کے بعد میں ایک بڑی بات کرنے والا ہوں اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم وہ بڑی بات ماننے کے لیے تیار بھی ہو کہ نہیں؟ لوگوں نے کہا تیار ہیں، آپ حکم دیں، ہم اپنی جانیں قربان کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ صفا کی پہاڑی کے اس پار سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا اس بات کو مان لو گے؟ لوگوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہاڑی کے پار کسی لشکر کی کوئی گرد اور گھٹا اڑتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مکہ کی طرف اس طرح حملہ کرنے کی اب جرت نہیں کر سکتا، لیکن اگر یہ بات آپ کہتے ہیں تو پھر ہم اس طرح سوچیں گے کہ ہماری سوچ اور فکر غلط ہو سکتی ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا کوئی لفظ غلط نہیں ہو سکتا۔ اس قدر اعتماد تھا۔ اور آپ نے کہا پھر کہو قولو لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، کہہ دو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کا نظام نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کا قانون نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کی حاکمیت نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس اقتدار اعلیٰ نہیں ہے، اللہ ہی کا نظام، اسی کا قانون، اسی کی بندگی، لا الہ، باقی سب کی نفی کر دو، ایک اللہ کو مان لو، تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور کامیابی کیا ہے؟ تملک العرب والعجم، عرب میں بھی تمہاری حکومت ہوگی، عجم میں بھی تمہاری حکومت ہوگی، عرب کے مالک بھی تم ہووگے اور عجم کے مالک بھی تم ہووگے۔ جو میرے آقا کب کہہ رہے ہیں؟ تبلیغ کے پہلے دن، پہلا اعلانیہ دن، تبلیغ کا پہلا دن۔ آج جب ہم عرب و عجم میں اسلامی نظام قائم کرنے کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ سیاست کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے آقا کی پہلی دعوت خالصتاً سیاسی دعوت تھی، پولیٹیکل دعوت تھی کہ آپ دنیا کے باطل نظاموں کو ختم کر کے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس کی جگہ اللہ کے سچے دین کو غالب اور قائم کرنا چاہتے تھے۔ لیکن ہم نے تو صرف کلمہ پڑھا ہے نا، لیکن وہ اہل عرب تھے، وہ کلمے کا مطلب بھی جان گئے تھے۔ اگر صرف زبان سے کلمہ پڑھنا ہوتا اور اللہ کی حاکمیت اور اللہ کے نظام اور اللہ کے قانون کو نہ ماننا ہوتا تو انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن وہ جان گئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے خداؤں سے ہمارا ناطہ توڑ کر ایک اللہ سے جوڑ کر آگے چاہتے کیا ہے؟ وہ اللہ کی حاکمیت اور اللہ کے دین کا غلبہ چاہتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ سارے کے سارے لوگ اسی وقت اسی لمحے آپ کے خلاف ہو گئے، کیونکہ اس وقت کا جو فرسودہ قبائلی اور پولیٹیکلی نظام چل رہا تھا وہ اپنی سرداریوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، وہ اپنی چدراہٹ کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ لوگوں نے میرے آقا کو پتھر مارے، گالیاں دیں، آپ کی شان میں گستاخی کی، آپ کے سر پر کوڑا اور کرکٹ پھینکا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا، تعلق توڑا۔ آج سیالکوٹ کے باشعور لوگوں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ اپنے دل میں جھانک کر اس کا جواب دیجئے، کیا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اہل مکہ نے اس بنیاد پر کی تھی کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے مسواک کر لیا کرو اور وہ آپ کو پتھر مارتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے تھے دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا کرو، بیٹھ کے کھانا کھایا کرو، 3 سانسوں میں پانی پیا کرو، اور وہ لوگ آپ کو پتھر مارتے تھے؟
یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہتے تھے کہ فلاں رنگ کا امامہ باندھا کرو اور اس طرح کے کپڑے پہنا کرو، لوگ اس لیے آپ کو پتھر مارتے تھے؟ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہتے تھے کہ یہ ذکر صبح اور شام کر لیا کرو، لوگ اس لیے آپ کو پتھر مارتے تھے؟ نہیں۔ آپ اگر اس پر غور کریں گے تو یہ وہ باتیں ہیں جن پر کبھی کسی کو اعتراض نہ کل تھا نہ آج ہے، آج بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یورپ کو آپ کے کلمے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پوری یہودی تہذیب کو آپ کے نوافل اور آپ کے اذکار اور آپ جو اعمال کرتے ہیں ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ان کو اعتراض اس وقت ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ اللہ کے اس نظام کو باقی تمام نظاموں پر غالب کرنا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اسی بنیاد پر تھی۔ مجھے کبھی کبھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بحیثیت امتی ہم نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کی بات کرتے ہیں، حالانکہ یہ لفظ کہتے ہوئے میرا اپنا دل بھی دھڑک رہا ہے، اس لیے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت بھی چھوٹی نہیں ہوتی۔ آپ کی ہر سنت ہی بڑی ہے اور ہر سنت پر میرے ماں باپ قربان، لیکن میں بات سمجھانے کے لیے صرف فرض کر رہا ہوں کہ ہم ان سنتوں کی بات تو کرتے ہیں، مسواک کے فضائل ساری ساری رات بیان کرتے ہیں، میرے آقا کی سنت تھی۔ نماز میں ہم نے اختلافات پیدا کر لیے، سر پہ ٹوپی رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی اس پہ تو بحث ہوتی ہے، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، رفع یدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، آمین کہنی ہے کہ نہیں کہنی، اس پہ تو ہم بحث کرتے ہیں، اور بہت سارے مسائل ہیں جن پر ہم دن رات بحث کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بحث میں بھی کہیں نہ کہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی چھپی ہے کہ ہر شخص جس طریقے سے اس نے سمجھا کہ میرے آقا کا یہ طریقہ تھا وہ اس طریقے پر ڈٹ گیا، اس میں بھی ایک محبت ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ مجھے بتلاؤ تمہارے آقا کی وہ کون سی سنت تھی جس کی خاطر آپ کو مکہ میں پتھر مارے گئے؟ وہ کون سی سنت تھی جس کی خاطر آپ کے سر اقدس پر کوڑا کرکٹ پھینکا گیا؟ وہ کون سی سنت تھی کہ طائف کے بازار میں آپ کا پورا وجود اثر زخموں سے گلزار تھا اور اتنا لہو بہا کہ نالین مبارک میں جم گیا اور آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو کر گر گئے؟ مجھے بتلاؤ وہ کون سی سنت تھی جس سنت کی خاطر میرے آقا کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا گیا اور شب ابی طالب میں 3 سال تک آپ نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی؟ 3 سال کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے یہ کرونا میں کوئی 2-3 مہینے لاک ڈاؤن کے گزارے ہیں، وہ بھی مکمل لاک ڈاؤن نہیں تھا، سب کچھ چل رہا تھا، لیکن ان 3 مہینوں میں ہماری کیا حالت ہوئی ہے؟ اور 3 سال، اور جب میں نے تاریخ میں پڑھا کہ وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہ جن کو اللہ نے اتنی دولت دی تھی کہ ان کے دسترخوان پر سینکڑوں لوگ آ کر اپنی بھوک مٹایا کرتے تھے، آج شب ابی طالب میں وہ چمڑا گیلا کر کے کھا رہی تھیں اور درختوں کے پتے اور کانٹے چبا کر اپنے بھوک کو مٹانے کا اہتمام کر رہی تھی۔ وہ کون سی سنت تھی؟ وہ کون سی سنت تھی جس کی خاطر آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا اور طے کیا گیا کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ استغفر اللہ قتل کر دینے؟ وہ کون سی سنت تھی جس کے لیے آپ نے غار ثور میں قیام فرمایا، ہجرت کا سفر کیا؟ وہ کون سی سنت تھی جس کے لیے آپ بدر کے میدان میں نکلے، احد کے میدان میں اپنے دندان مبارک شہید کروائے، غزوہ احزاب میں 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر لڑے؟ وہ کون سی سنت تھی جس کی خاطر مورچے کھدے، خندقیں کھدی؟ کس سنت کی خاطر آپ حنین میں نکلے، یرموک میں نکلے، خیبر کا محاذ سجا، فتح مکہ کا مارکا ہوا؟ کبھی سوچے وہ سنت جو ساری زندگی کی سنت تھی، جو میرے آقا کی ساری زندگی کی جد و جہد کا مطلوب اور مقصود تھی، وہ سنت جو میرے آقا کا اوڑھنا اور بچھونا تھی، وہ سنت جو سب سے بڑی اور سب سے پہلی سنت تھی، آج یہ امت اسی کو بھول گئی ہے۔ وہ کون سی سنت تھی؟ خواتین و حضرات، وہ سنت اقامت دین کی سنت تھی، وہ سنت غلبہ دین کی سنت تھی، وہ سنت لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کے سچے نظام کو تمام باطل ادیان پر غالب کر دینے کی سنت تھی۔ وہ سنت وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اس دنیا میں کفریہ نظاموں کو ختم کر کے
اس کی جگہ اللہ کے سچے کلمے کو سر بلند کر دینے کی سنت تھی. وہ سنت جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. وہ سنت باطل کا جنازہ نکال دینے اور حق کو غالب کر دینے کی سنت تھی. افسوس کہ یہ امت آج اسی سنت کو بھول گئی ہے. یعنی ساری زندگی جس مقصد کے لیے میرے آقا نے گزارے اور ساری زندگی جس مقصد کے لیے میرے آقا نے قربانیاں دیں اور ساری زندگی جس مقصد کے لیے میرے آقا نے کہ صحابہ نے قربانیاں دیں, وہی مقصد ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. اسی بڑے مقصد کو ہم نے بڑھا دیا. بحیثیت امتی یہ ہماری ڈیوٹی ہے, بحیثیت امتی یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اقامت دین اور غلبہ دین کے لیے اپنے آقا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور اس کو اختیار کریں. آج ہم ایک چیز میں بڑی احتیاط کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ مسجد ہے اور مسجد کے مصلی کو کہتے ہیں یہ مصلی رسول ہے, یہ ممبر رسول ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ اس مصلی رسول پر اور اس ممبر رسول پر کوئی کرپٹ آدمی نہ ہو, کوئی شرابی امامت نہ کروائے, کوئی زانی مصلی رسول پہ کھڑا نہ ہو, کوئی بدکار, کوئی لچا لفنگا وہ اس مصلی رسول اور ممبر رسول پہ نہ بیٹھنے پائے. مصلی رسول کسی شریف, نیک, ایماندار اور تقوی والے شخص کے حوالے کیا جائے. ایک چیز ہے ممبر رسول, ایک چیز ہے مصلی رسول, لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو ہمارے آقا ہمیں دے کر گئے ہیں وہ ہے تخت رسول. اور تخت رسول جس پہ میرے آقا بیٹھے اور میرے آقا کے بعد جس کو حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے کیا گیا. حضرت ابوبکر صدیق کے بعد اس تخت رسول پر حضرت عمر ابن الخطاب جیسی شخصیت بیٹھی, پھر حضرت عمر کے بعد سیدنا عثمان بن عفان جیسی شخصیت, پھر علی حیدر کرار جیسی شخصیت. وہ تخت رسول اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ممبر رسول اور مصلی رسول کی تو کچھ فکر ہے, لیکن تخت رسول اس پہ شرابی بیٹھے یا زانی, اس پہ بدکار بیٹھے یا چور اچکے, ہمیں اس سے کیا سروکار. لیکن نہیں, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. میرے آقا پیچھے خلافت چھوڑ کر گئے ہیں, میرے آقا اسلامی ریاست چھوڑ کر گئے ہیں, میرے آقا دین کو غالب کر کے گئے ہیں, اور میرے آقا یہ بتا کر گئے ہیں کہ مصلی رسول اور تخت رسول کا وارث وہ ایک ہی کردار کا شخص ہوگا. تخت رسول پہ وہی شخص بیٹھے گا جو ممبر رسول اور مصلی رسول کا اہل ہوگا. جو اس کی اہلیت نہیں رکھتا وہ تخت رسول کی بھی اہلیت نہیں رکھتا ہے. ہمارے نزدیک سیاست یہ دنیا داری نہیں ہے, یہ سنت ہے اور یہ اسلام کا تقاضا ہے. ہم سیاست اس لیے نہیں کرتے کہ کسی ایک شخص کو وزیر اعظم بنا دیں, ہم سیاست اس لیے نہیں کرتے کہ کسی ایک پارٹی کو جتوا دیں. ہم صرف اور صرف اس لیے سیاست کرتے ہیں کہ اللہ کے سچے دین کو تمام جھوٹے ادیان پر غالب کر دیں. ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کر آئے ہیں اس نظام کو ہم منوعن دنیا پر نافذ کر دیں. ہماری جنگ وہ نظام مصطفیٰ کی جنگ ہے, ہماری لڑائی وہ اسلامی انقلاب کی لڑائی ہے, ہماری جد و جہد اسلامی انقلاب کی جد و جہد ہے, اور ہم غلبہ دین اور اقامت دین کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اور وہ کوشش اس کا ایک ہی راستہ ہے جو اس شہر کے مرد کلندر علامہ اقبال نے اپنی پوری شاعری کا نچوڑ ہمارے سامنے پیش کر دیا. شکوہ جواب شکوہ میں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کر لو, آپ کے دین سے وفا کر لو, آپ کے لائے ہوئے نظام سے وفا کر لو, آپ کے طریقے سے وفا کر لو. رب کعبہ کی قسم دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی, لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کر کے غلبہ چاہو گے کبھی نہیں ملے گا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور نظام سے بے وفائی کر کے عزت اور سکون چاہو گے کبھی نہیں ملے گی. ایک ہی راستہ ہے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ جی, ماشاء اللہ. یہ تھے عبد الرحمن حنیف صاحب جو بڑے خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے سیرت نبی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. اب میں جناب
ڈاکٹر طاہر بٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ساتھیوں سے چند کلمات کہیں آ کے. جناب ڈاکٹر طاہر بٹ صاحب. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. الحمدللہ میں جب بھی حاجی پورہ کے پروگرام میں آتا ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے. جتنی محنت کرتے ہیں یہاں کے ساتھی اور جتنی محبت کے ساتھ بلاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے جذبوں کو, اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ کوئی اضافی جذبہ نہیں ہے, یہ ہمارے ایمان کی شرط ہے. اس کے بغیر ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا. اور ماشاءاللہ ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب نے بہت ہی خوبصورت گوشے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان کیے ہیں, اور جو اصل مقصد تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں نا, مسواک کر لینا اور اس طرح کے کپڑے پہننا اور اس طرح کا عمامہ پہننا, اس سے تو قریش کو کوئی اعتراض تھا ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے مرضی ادھر نفل پڑھتے رہتے خانہ کعبہ کے اندر جا کے, اس سے تو کوئی اعتراض تھا ہی نہیں. ان کو تو اعتراض اس بات کا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باطل نظام کو اللہ کے سچے نظام کے ساتھ بدلنا چاہتے تھے. اور میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, جماعت اسلامی جس بات کا عزم لے کر اٹھی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اس نظام کو بدلنا ہے. ہم نے برے لوگوں کے ہاتھوں میں جو سارا زمام کار ہے, کوئی کام غیر رشوت کے نہیں ہوتا, اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. یہ مسلمانوں کا ملک ہے, کوئی کام رشوت کے بغیر نہیں ہوتا, کوئی کام سفارش کے بغیر نہیں ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایسے مسلمان نہیں چاہیے, اللہ تعالیٰ کو تو ایسے مسلمان نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کو تو وہ مسلمان چاہیے جو اس کے نظام کو غالب کرے, جہاں پہ مشرک کو اس کا حق ملے, جہاں پہ کسی کو سفارش کی یا پیسے کی ضرورت نہ ہو اپنا حق لینے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنتوں پہ عمل کرے, ان کے ساتھ جو محبت کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرے, اور اللہ کرے کہ اس جنت میں جانے سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کی آخرت میں, ہم اس اپنے معاشرے کو جنت بنا کے جائیں. ہم اپنے اس معاشرے کو جنت بنائیں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کے کام آئیں. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ. اب میں امیر زون جماعت اسلامی 37 جناب شیخ عتیق الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اختتامی کلمات پیش کریں. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. انتہائی قابل احترام بزرگوں, نوجوانوں, بچوں, محترم ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب آج ہماری دعوت پر سیرت کانفرنس کے اندر تشریف لائے ہیں. لمبا سفر کر کے, طویل سفر کر کے منڈی بہاؤالدین سے وہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں. میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم کے اندر اور عمل کے اندر اضافہ عطا فرمائے. محترم ڈاکٹر صاحب الحمدللہ جماعت اسلامی کا اثاثہ ہیں, اور جس طرح رمضان بھائی نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ڈاکٹر صاحب قرآن پاک کی تعلیمات کو گلی گلی, محلے محلے میں پھیلانے کے لیے فہم قرآن کی کلاسز جو ہیں وہ منعقد کرتے ہیں, اور انہوں نے سیالکوٹ سے اس کا آغاز کیا, اسی محلے سے اس کا آغاز کیا, اور پھر اس کے بعد ضلع سیالکوٹ کے اندر بے شمار کلاسز انہوں نے جو ہے وہ کیں. پھر اس کے بعد یہ منڈی بہاؤالدین میں شفٹ ہو گئے اور وہاں پہ بھی اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں. ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ان کے علم میں اور عمل کے اندر اضافہ فرمائے، اور میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں کہ وہ ہماری دعوت پہ تشریف لائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ میں آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ سب خواتین اور حضرات اس بھیگتی ہوئی رات کے اندر بھی نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سننے کے لیے آپ سے جو محبت ہے اس کے جذبات کو بروئے کار لاتے ہوئے آج کے اس پروگرام میں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آپ کی سچی پیروی عطا فرمائے۔ حقیقت یہی ہے کہ ہمارے سب دکھوں کا مداوا اسی کے اندر ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کر لیں، قرآن پاک کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اور اس کے مطابق اپنے گھروں کے نظام کو، اپنے محلوں کے نظام کو، اپنی حکومت کے نظام کو، اپنی معیشت اور سیاست اور عدالت تمام نظاموں کو ہم قرآن کے مطابق بنا لیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق بنا لیں۔ آج کی اس سیرت کانفرنس کا یہی پیغام ہے، اور جماعت اسلامی اسی مقصد کے لیے آگے بڑھ رہی ہے کہ ہم اس ملک کے اندر اللہ کے دین کو قائم کریں، نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت، جو قانون، جو نظام ہمیں دے کے گئے تھے اس کے مطابق ہم اپنے سماج کو استوار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کام کی ہمت بھی دے، توفیق بھی دے۔ آپ سب حضرات سے یہ درخواست ہے، یہ گزارش ہے کہ آپ اس کام کے اندر جس حد تک بھی ممکن ہے وہ اپنا پورا تعاون پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں دعا کے لیے گزارش کروں گا ڈاکٹر عبدالرحمن حنیف صاحب سے کہ وہ آئیں اور دعا سے پروگرام کا اختتام کریں۔ جناب ڈاکٹر عبدالرحمن۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انا اسألک العفو والعافیہ، اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ اے رب العالمین، ہم نے تیرے محبوب پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور آپ کی سیرت طیبہ کے لیے یہ محفل سجائی ہے۔ یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے اس کے لیے جد و جہد کی، محنتیں کی، انتظام کیا، دعوتیں دیں، یا اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرما۔ جتنے لوگ اس محفل میں شریک ہیں یا اللہ ان سب پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، ان کے گھروں پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کے مال جان عزت میں برکت عطا فرما۔ اے رب العالمین، ہم نے جو تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہاں سنا، یا اللہ ہمیں آپ کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اور اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار کر دے۔ یا اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں سچا اور پکا امتی بننے کی توفیق عطا فرما۔ صاحب کی والدہ فوت ہو گئی، ان کے لیے دعا۔ اے رب العالمین، یہاں جتنے لوگ موجود ہیں یا اللہ سب تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، سب کی حاجات کو، خواہشات کو، تمناؤں کو میرے مالک تو بہتر جانتا ہے۔ یا اللہ سب کی نیک خواہشات اور تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بے گھر ہیں انہیں اپنا گھر عطا فرما۔ اے رب العالمین، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ابھی شیخ صاحب نے بتایا کہ جماعت اسلامی کے امیر محترم سراج الحق صاحب کی والدہ محترمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما،
اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کے مرحومین پیارے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما، اور ان کی قبروں کو منار نور بنا، اور انہیں جنت الفردوس میں بلند اور اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ہم جب تک زندہ رہیں تیرے دین پر قائم رہیں، یا اللہ ہمیں موت آئے تو اسی راستے میں آئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی۔